السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ عدن خواب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جیسے اس کی کسی کوٹھے پر بولی لگ رہی ہے کہ اچانک اس کی ماں اسے جگاتی ہے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ جاتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب جب وہ اور اس کی سہیلی کالج میں جاتی ہیں تو کوئی ان کا پیچھا کرتا ہے۔ ایک دن وہ کالج سے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے باہر نکلتی ہے، جہاں عدن کی سہیلی کچھ چیزیں دکان پر بھول آتی ہے۔ جب وہ واپس چیزیں اٹھانا چاہتی ہے، عین اس وقت کوئی عدن کو گن دکھا کر اغوا کر لیتا ہے۔ گن کو دیکھ کر تمام لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ عدن نے دیکھا کہ اس کو اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ماسک والا اور گرے کرولا والا لڑکا ہے جو روزانہ ان کی کالج وین کا پیچھا کرتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا آئیے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن دوستو یہ بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور پہلا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ طوائف عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 2۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ دوپہر تک وہ مینیجر کے ساتھ سر کھپاتا رہا پر خاک بھی پلے نہ پڑا۔ اف ڈیڈی، کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے۔ ابھی مینیجر کے جانے کے بعد وہ ریلیکس ہوا ہی تھا کہ کوئی بے دھڑک انداز میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ واہ بھائی واہ، بڑے ٹھاٹھ باٹھ ہیں، لگتا ہے بچہ راہ راست پہ آ گیا ہے۔ آنے والے کو دیکھ کر اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، کب آیا تم، بتایا تک نہیں یار۔ وہ علی سے ملتے ہوئے بے پناہ خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یہ سب کہہ رہا تھا۔ پرسوں ہی آیا ہوں اور آج تجھ سے ملنے چلا آیا۔ کب سے جوائن کیا آفس؟ کیوں انکل کا بزنس ڈبونے کا ارادہ ہے؟ ڈیڈی کے زور دینے پر ہی آیا ہوں، ورنہ مجھے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ علی اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، دونوں نے اکٹھے گریجویشن کیا۔ گریجویشن کے بعد وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر کے ملک چلا گیا، لیکن پھر بھی ان دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ علی کے ساتھ اس کے فیملی ٹرمز بھی تھے۔ آج پھر اتنے سالوں بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ چل اٹھ، کہیں باہر چلتے ہیں، تمہارے چکر میں لنچ بھی گول ہو گیا ہے۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ سارم آیا ہوا ہے کل سے۔ وہ باتیں کرتا اس کے ہمراہ آفس سے باہر نکل گیا۔ ابھی تک عدن نہیں آئی، میرا دل ہول ہو رہا ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں اماں، آ جائے گی، دیر سویر تو ہو جاتی ہے، پہلے تو اس وقت تک آ جاتی ہے، پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں آئی۔ آج اتنے دنوں بعد تو گئی ہے۔ وہ ظاہر ہے جو حرج ہوا ہے وہ بھی تو پورا کرنا ہے۔ بھابھی کی تسلی پر بھی اماں کا دل کانپتا رہا۔ ان کی نگاہیں بار بار گیٹ سے ہو کر پلٹ آتی۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے سرک رہی تھی، مگر عدن کو نہیں آنا تھا، سو وہ نہ آئی۔ اب تو بھابھی کو بھی باقاعدہ پریشانی ہونے لگ گئی۔ اماں جلے پیر کی طرح، بلی کی طرح صحن میں چکر کاٹ رہی تھیں۔ اتنے میں بابا اور عبداللہ بھی گھر آ گئے۔ عدن ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اماں بابا کو دیکھتے ہی پھک پھک کر رو پڑی۔ کیا؟ چھٹی ہوئے تو 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تک کیوں نہیں آئی؟ وین کب کی آ کر واپس بھی جا چکی ہے، اماں نے روتے ہوئے بتایا۔ عبداللہ گاڑی نکالو فوراً، بابا نے کانپتی آواز میں کہا۔ عبداللہ نے فوراً گاڑی نکالی۔ ان کا رخ عدن کے کالج کی جانب تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اسے تو راستوں تک کا ٹھیک سے علم نہیں ہے، خدا نہ کرے کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ اماں کے دل میں ہر طرح کے وہم سر اٹھانے لگے۔ اللہ نہ کرے، اماں آپ بس دعا کریں وہ بخیر و عافیت گھر پہنچ جائے۔ بڑی کی نسبت چھوٹی بھابھی اماں کے زیادہ قریب تھی۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی رب کے حضور گڑ گڑا رہی تھیں۔ شام ہو چکی تھی۔ عبداللہ اور بابا اب تک واپس نہیں آئے۔ اماں کی آنکھیں ایک پل کو بھی نہ سوکھیں۔ عشاء کے بعد گاڑی کا وصل سنتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بابا تھکے قدموں سے صحن میں رکھی چارپائی پر آ بیٹھے۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے عدن؟ آپ اسے ساتھ کیوں نہیں رہے؟ اماں بے قراری سے ان کی طرف بڑھی۔ آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا کے لیے کچھ تو بتائیں، کہاں ہے میری پیاری بچی؟
ہم نے سارا کالج چھان مارا مگر وہاں سوائے چوکیدار کے اور کوئی نہیں تھا۔ عدن کی تصویر دکھانے پر اس نے بتایا کہ چھٹی سے پہلے اس نے کسی لڑکی کے ساتھ اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ سارے ہسپتال بھی چیک کر آئے ہیں، کہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ عبداللہ نے سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے بتایا۔ ہرگز نہیں، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ اس نے بھلا کہاں جانا ہے، وہ تو کبھی کالج سے باہر نہیں گئی۔ اماں نے فوراً اس کی بات کو جھٹلا دیا۔ اس کی صرف ایک ہی سہیلی ہے شانزہ، آپ اس سے جا کر پتہ کریں، شاید اسے کچھ علم ہو۔ بھابھی کی بات سن کر بھائی فوراً کھڑے ہوئے۔ بابا، فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں شانزہ سے معلوم کرنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد بابا اور عبداللہ شانزہ کے گھر موجود تھے۔ خیریت چودھری صاحب، آپ اس وقت رات کو؟ شانزہ کا باپ انہیں اس وقت دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ علیم الدین، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ گھر پر ہی ہے جی، مگر بات کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، اسے بلاؤ، ہم نے اس سے بات چیت کرنی ہے۔ انہیں بیٹھک میں بٹھا کر تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹے تو شانزہ ان کے ہمراہ تھی۔ دیکھو بیٹا، ہم نے تم سے جو کچھ پوچھیں وہ سچ سچ بتانا۔ کیا چھٹی سے کچھ دیر پہلے عدن تمہارے ساتھ کالج سے باہر گئی تھی؟ جی انکل، وہ میرے ساتھ ہی تھی۔ دراصل مجھے کچھ چیزیں خریدنی تھیں بازار سے، اس لیے میں اس کو ساتھ لے کر گئی تھی، مگر شاپنگ کے بعد جب میں باہر آئی تو ایک بیگ دکان میں ہی بھول آئی تھی۔ میں اسے لے کر جب واپس آئی تو عدن وہاں پر نہیں تھی۔ میں نے اسے کافی ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی۔ میں سمجھی شاید وہ واپس چلی گئی ہے، لیکن وہ کالج میں بھی نہیں تھی۔ اس نے ساری سچائی منو ان بیان کر دی تھی۔ وہ اب تک گھر نہیں پہنچی کیا؟ آئی ایم سو سوری، آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا۔ ابھی ابھی اس کا میسج آیا ہے کہ وہ وہیں سے خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ دوپہر سے آئی نہیں، اس لیے ہم پریشان ہو گئے تھے۔ عبداللہ نے فوراً سے کہانی بنا ڈالی۔ نواب عالم نے آنکھیں میچ لیں۔ چلو عبداللہ، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے فوراً ان کی پیروی کی۔ بھائی، ابھی وہ دروازے میں ہی تھا کہ شانزہ نے پیچھے سے آواز لگا دی۔ جی مجھے نہیں پتہ عدن نے آپ لوگوں کو بتایا یا نہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ پچھلے 2 ماہ سے ایک گاڑی ہماری وین کا پیچھا کر رہی ہے۔ پہل تو ہم نے اتنا نوٹ نہیں کیا، مگر جب مسلسل پیچھا کرتی رہی ہمیں پریشانی ہوئی۔ صبح ٹائم اور چھٹی کے وقت وہ برابر ہمارا پیچھا کرتا تھا، لیکن پچھلے 1 ہفتہ عدن کالج نہیں آئی تو وہ گاڑی بھی ہمارے پیچھے نہیں آئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ عبداللہ کے ماتھے کی رگ ابھری۔ پلیز آپ تحمل سے میری بات سنیں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ آج جب میں اور عدن بازار جا رہی تھی تب بھی وہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی تھی، مگر مارکیٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ نمبر دیکھا تھا آپ نے؟ کیا نمبر تھا اس کا؟ اس نے بے چینی سے سوال کر دیا۔ پوچھ لیا؟ نہیں، نمبر کا تو نہیں پتہ۔ ہاں مگر وہ گرے کلر کی کرولا ہے، بس اتنا پتہ ہے۔ اور اس شخص کے چہرے پر بھی ماسک ہوتا تھا، ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ شانزہ کی باتیں سن کر اس نے اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں ان کے انتظار میں دروازے میں ہی کھڑی تھی، مگر نواب عالم کے جھکے ہوئے کندھے دیکھ کر ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا تھا۔ اماں، کبھی آپ کو عدن نے کسی گاڑی کے متعلق بتایا جو ان کی وین کا پیچھا کرتی تھی؟ اس کی بات پر اماں کا دل دہل گیا۔ کون سی گاڑی؟ کون پیچھا کر رہا تھا؟ عبداللہ نے ساری بات ماں کے گوش گزار کر دی۔ اماں نے سنتے ہی کلیجہ تھام لیا۔ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، کون کر سکتا ہے ایسا؟ ہائے، کس کی نظر لگ گئی میرے ہنستے بستے گھر کو؟ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ آج رات کی سیاہی ان کے چہروں پہ کیا مالک ملنے والی تھی؟ وہ سب اس سے باخبر تھے۔ اسے یہاں محصور ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ وہ حساب رکھنا بھی چاہتی تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ اغوا ہونے سے لے کر اب تک اس کو بے ہوشی کے انجیکشن دیے جا رہے تھے۔ وہ جب بھی ہوش میں آتی چیخنے چلانے لگتی۔ نتیجتاً ایک اور انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا جاتا تھا۔ اب کی بار جب وہ ہوش میں آئی تو ساکت نگاہوں سے
چھت کو گھورے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کے انمول وجود کو کوڑیوں کے بھاؤ بھیج چکا ہے۔ امی، اس کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی، ایک آنسو آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ بامشکل سہارا لے کر اٹھی اور کمرے کی واحد کھڑکی کے پاس آئی، جس کے اندرونی سائڈ پہ مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ جہانگیر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میری بد دعا ہے، تم ساری زندگی سکون کے لیے ترسو، تمہیں ایک پل بھی چین نصیب نہ ہو، عبرت ناک انجام ہو تمہارا۔ آخر کس چیز کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ اب تک تو سارے گاؤں کو خبر ہو چکی ہوگی، بابا تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ کس عمر میں کون سا دکھ مل گیا انہیں میری وجہ سے۔ وہ گرل کے ساتھ سر ٹکا کر رونے لگ گئی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور ایک اور لڑکی کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر چلی آئی۔ وہ اتنے دنوں سے بھوکی تھی، اب کھانا دیکھ کر اس میں انکار کرنے کی سکت باقی نہ تھی۔ وہ لڑکی کھانا رکھ کر واپس چلی گئی۔ دوسری بار دروازہ کھلا، اب وہ لڑکی کھانے والے برتن واپس لے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس کو باہر سے ڈھولکی، موسیقی اور گھنگروں کی ملی جلی آوازیں آئیں۔ خطرے کی گھنٹیاں اس کے چاروں اطراف بجنے لگ گئیں۔ مارے خوف کے وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو، یہ کون سی جگہ ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں کہاں ہوں اس وقت؟ تمہیں تو پتہ ہے نا۔ وہ بھاگ کر اس لڑکی کے سامنے آئی۔ اس سے کیا پوچھتی ہو؟ مجھ سے پوچھو، میں بتاتی ہوں کہاں ہو تم، اور تم یہاں کھڑی منہ اٹھائے کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ نہایت ہی نامناسب لباس میں ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ لڑکی کھانے کے برتن لے کر فوراً واپس چلی گئی۔ جہاں تم اس وقت موجود ہو وہ اس شہر کا ریڈ لائٹ ایریا ہے۔ اس نے عدن کے سر پہ بم پھوڑا۔ کچھ پل کے لیے کائنات کی ہر شے تھم گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بکواس کر رہی ہو تم، جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساتوں آسمان ایک ہی مرتبہ اس کے سر پہ ٹوٹ پڑے۔ ایسا ہو چکا ہے ڈارلنگ، اب تم اپنی تیاری پکڑو، میں بہت جلد تمہارا بندوبست کر دوں گی۔ دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ سیڑھیاں چڑھتی اس عورت کو عدن کی کربناک چیخیں اور دستک سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنوں تینوں دوستوں کے ہمراہ گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھا کوک کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ ساتھ ہی ویکینڈ کے لیے کوئی پلان سیٹ کر رہا تھا، جب کہ اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہو گئی۔ ہیلو، جی فرمائیے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے، اور آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ دوسری جانب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے لائن کاٹ دی۔ عجیب مصیبت ہے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے۔ باقی تینوں اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اسی کا فون تھا؟ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے علاوہ بھی اور کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کیا؟ تو ایک بار چلا کیوں نہیں جاتا؟ چل ایسا کرتے ہیں، کل رات ہی چلتے ہیں، ویسے بھی سنا ہے کچھ نیا ہے وہاں پہ۔ کیا؟ یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، مجھے صرف اتنا ہی بتایا تھا اس نے، تم لوگ ہی جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیوں، تو نے کون سا مارکا مارنا ہے جو ٹائم نہیں ہے؟ بس کل ہم چاروں جائیں گے، ڈن ہو گیا۔ نو یار پلیز، میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ پہلے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، اب موڈ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کل کو تو ہمیں بھی کہے گا۔ پلیز، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی موڈ ہے تم لوگوں سے ملنے کا۔ شٹ اپ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر چل نا یار، کیا بگڑ جائے گا تیرا؟ ارسلان نے بھی کہا۔ اوکے، صرف تم لوگوں کے کہنے پر جا رہا ہوں، بٹ میں زیادہ دیر ہرگز نہیں بیٹھوں گا، اور اسے بھی اچھی طرح سے سمجھا دینا، آئندہ مجھے ہرگز فون نہ کرے۔ یہ ہوئی نا بات۔ احمد سب سے زیادہ خوش تھا۔ اسے خاص طور پر اس کو ساتھ لانے کا حکم ملا تھا۔ عبداللہ یہ معاملہ پولیس میں لے جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ذاتی طور پر اپنے دوست ایس پی دانیال صاحب سے بات کی۔ اس لڑکی کے بیان سے ایک بات تو واضح ہے، وہ گاڑی عدن ہی کا پیچھا کرتی تھی۔ اگر وہ اس روز مارکیٹ سے کڈنیپ ہوئی ہے تو ارد گرد کے لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کو نہ پتہ ہوا تو وین کا ڈرائیور تو ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 ماہ سے صبح و شام پیچھا کرتی گاڑی اس نے
نوٹ نہ کیا ہو، کسی نے تو نمبر دیکھا ہوگا نا گاڑی کا۔ اب تم یہ معاملہ مجھ پر چھوڑو، میں انشاءاللہ جلد از جلد مجرم تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے عبداللہ کو تسلی دی۔ وہ خفیہ طور پہ عدن کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس گھر میں موت کا سا سناٹا تھا، کوئی پتا بھی گرتا تو اس کی آواز آتی۔ چودھریوں کی بیٹی 1 ہفتے سے گھر سے غائب ہے، جو بھی سنتا انگلیاں دانتوں میں دبا لیتا۔ بابا کو تو چپ لگ گئی تھی، اماں کی آنکھیں ہی خشک نہ ہوتیں۔ حیدر اور عبداللہ نے ہر وہ جگہ چھان ماری جہاں عدن کے ہونے کا ذرہ برابر بھی امکان تھا۔ گاؤں میں بات آخر پھیلی کیسی؟ میں تو علیم الدین کے گھر والوں کو بھی مطمئن کر آیا تھا کہ عدن خالہ کے گھر ہے، پھر کیسے پھیل سکتی ہے یہ بات؟ آخر کس نے یہ حرکت ہم میں سے تو کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی؟ پھر کسے علم تھا کہ عدن گھر میں نہیں ہے؟ کون ہے ہمارا دشمن جو اندر ہی اندر جڑی کھوکھلیں کر رہا ہے؟ عبداللہ سخت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بابا سارا دن کمرے میں لیٹے چھت کی طرف دیکھتے رہتے۔ اماں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ عورتیں جو سلام کیے بغیر دروازے سے نہیں گزرتی تھیں، وہ بھی اب اماں کو تنزیہ نظروں سے دیکھتی، سرگوشیاں کرتی گزر جاتی۔ اب بھی وہ صبح صبح باڑے میں موجود مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھیں جب ساتھ والے باڑے میں کام کرتی کچھ عورتوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ توبہ توبہ، 1 ہفتے سے بیٹی غائب ہے، اللہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ذرا بھی حیا نہ آئی۔ بوڑھے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ میں تو شروع سے ہی لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف ہوں۔ میں نے تو دبے لفظوں میں کہا بھی تھا کہ چودھرائن سے، پر آگے سے کہتی ہے مجھے اپنی بیٹی پر بڑا اعتبار ہے۔ بندہ پوچھے کہاں گیا اب وہ اعتبار؟ لو بھلا لڑکیوں کو کون پڑھاتا ہے؟ مگر چودھرائن کا دماغ تو ویسے ہی 7ویں آسمان پر تھا۔ کہتی تھی 16 جماعتیں کروانی ہیں بیٹی کو، اب کروا لے 16 کی بجائے 20 جماعتیں۔ اے بہن، شکل سے تو بڑی شریف لگتی تھی، کیا پتہ تھا اندر سے ایسے نکلے گی؟ توبہ توبہ توبہ، اللہ ایسی بے حیا اولاد دشمن کو بھی نہ دے۔ اماں کے ہاتھ سے دانوں والا برتن چھوٹ گیا۔ کیسی ہو چودھرائن؟ کچھ پتہ چلا بیٹی کا؟ کہاں چلی گئی؟ آخر ایک عورت کی ان کی جانب نظر اٹھی۔ وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اماں خاموشی سے آنسو پیتے اندر چلی آئیں۔ یا اللہ، یہ کس آزمائش میں ڈال دیا؟ ایسا کون سا سخت گناہ ہو گیا ہمارے سے؟ پتہ نہیں کہاں ہوگی میری بچی، کس حال میں ہوگی، اس کی حفاظت کرنا میرے مولا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے ایک بار پھر رو پڑیں۔ دائم ابھی جو نیو کانٹریکٹ آیا ہے اس پہ تم نے سائن کیوں نہیں کیے؟ ڈیڈی، مجھے تو ابھی بزنس کی پوری ہسٹری ہی نہیں سمجھ آئی۔ ابھی سے سائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ آپ پلیز اسے کچھ دیر کے لیے ڈیلے کروا لیں۔ میں کروں گا اسے سائن ضرور، لیکن بٹ ابھی نہیں۔ اوکے، میں جسٹ 2 ماہ کی مہلت لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ وہ کسی کلائنٹ کا انتظار نہیں کرتے۔ جبکہ میں چاہتا ہوں یہ صرف تمہیں ملے، بہت پرافٹ ہے اس میں، ضرور میں ہی لوں گا، بٹ آفٹر 2 منتھس۔ اوکے، اور تمہارا اپارٹمنٹ فری ہے نا؟ آج کل کسی کو دیا تو نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل فری ہے۔ خیریت؟ ہاں، اس میں کچھ چینجنگ کروانی ہے، الیکشن کی وجہ سے اب آئے دن گیسٹ آتے رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں سب کچھ گھر سے باہر رہیں۔ اوکے، ایز یو لائک۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب تمہاری شادی کر دوں، اب تم نے آفس بھی جوائن کر لیا ہے۔ سمیہ کب سے مجھے کہہ رہی ہے، میں ہی ہر بار اسے بیچ میں لٹکا دیتی ہوں۔ باپ بیٹے کی گفتگو ختم ہونے کے بعد ممی دائم سے مخاطب ہوئیں۔ نو نو نو، نیور مام، میں نے آفس جوائن کیا ہے، اسٹیبلش نہیں ہوا ابھی۔ فی الحال میں شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے اپنی آزادی بہت زیادہ عزیز ہے۔ اگر آپ کی بھانجی کو اتنی جلتی ہے تو سارم ہے نا، اس سے کروا دیں۔ اس کی بات پہ سارم کو زوردار اچھو لگا۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ساری عمر کنوارا رہ لوں۔ سارم کی بات پہ اس نے بے اختیار کہکا لگا دیا۔ کیوں، ایسی کون سی برائی دیکھ لی ہے تم لوگوں نے اس میں؟ ممی، آپ کی بھانجی میں بھلا کوئی برائی ہو سکتی ہے کیا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا کی ساری نیک لڑکیاں ایک طرف اور آپ کی بھانجی ایک طرف، اس لیے تو کہہ رہا ہوں
سارم سے کروا دیں، یہ تو ویسے بھی آپ کا صابر و شاکر بچہ ہے۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے اسے ہمیشہ تمہارے لیے سوچا ہے، تو اب سارم کے لیے سوچ لینا۔ ایک منٹ، کہیں سارم آپ کا ستیلا بیٹا تو نہیں جس کے بارے میں آپ کبھی اچھا نہیں سوچ سکتی؟ لے سارم بیٹا، ڈیڈی سے پوچھ کہاں ہے تیری ممی؟ اس نے ڈیڈی کو آنکھ مارتے ہوئے سارم سے کہا۔ ڈیڈی اور سارم دونوں اس کی شرارت سمجھ کر ہنس پڑے۔ چل، کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں آخر؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، اس گھر میں اگر کوئی لڑکی تمہاری بیوی بن کر آئے گی تو وہ صرف اور صرف نیا ہے۔ سارا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے ممی، اوکے، لیکن 5 سال سے پہلے تو ہرگز نہیں۔ اگر زیادہ جلتی ہے تو سارم ہے نا؟ وہ پھر سے سارم کو چھیڑتا ہوا سارا کا دل ہولا گیا۔ اوکے ڈیڈی، میں چلتا ہوں، اب ٹائم ہو رہا ہے۔ اوکے، طلال بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ پوری دل جمی سے تو نہیں، مگر پھر بھی تھوڑی بہت بزنس میں دلچسپی لے رہا تھا، اور بزنس تو فیلڈ ہی ایسی ہے جو ایک بار اس میں قدم رکھ دے وہ ساری زندگی اس کے چام سے باہر نہیں آ سکتا۔ طلال یہ بات اچھے سے جانتے تھے۔ اب تک تمہارا رونا بند نہیں ہوا، بھول جاؤ سب کچھ، اب یہی تمہاری قسمت ہے۔ رات کو وہ عورت پھر اس کے پاس آئی۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں، میں تمہیں تمہارے گھٹیا ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں خودکشی کر لوں گی، مگر یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ تمہارے جیسی گری ہوئی نہیں ہوں میں، جس کی پیسہ دیکھ کر ہی رال ٹپک پڑے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی، مگر اس عورت کا زناٹے دار تھپڑ منہ پر پڑتے ہی وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ اس نے جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ امی! اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ابھی تو امی یاد آئی ہے نا، ایک رکھ کر اور دوں گی تو نانی بھی یاد آ جائے گی۔ جو میں کہہ رہی ہوں چپ چاپ مان جاؤ، ورنہ گھی مجھے ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالنا آتا ہے۔ اس کی خطرناک نظریں خود پہ جمی دیکھ کر عدن کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دیکھو مجھے چھوڑ دو، تمہیں پیسے چاہیے نا؟ جتنے کہو گی میرے بابا اس سے ڈبل پیسے تمہیں دے دیں گے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں ہوں۔ تم جیسے بھی ہو اب بالکل ویسی ہو جاؤ گی جیسے میں چاہتی ہوں۔ عالیہ، اسے اچھا سا تیار کرنا۔ ویسے تو اسے ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی کل رات بہت بڑی محفل ہے، اس کے مطابق کر دینا۔ ابھی سے اس کے فیس کی کلینزنگ شروع کر دو۔ خبردار میرے پاس بھی مت آنا، ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کی جانب بڑھی، عدن نے اسے دھکا دے دیا۔ وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر سے ٹکرائی۔ پاس کھڑی عورت نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ بڑی آئی نیک پروین، دوبارہ ایسی حرکت کی تو جان نکال دوں گی۔ چلو عالیہ، اسے ایسے ہی چھوڑ دو، اس کی اکڑ تو کل رات کو نکالوں گی میں۔ وہ اسے بیڈ پہ پٹک کر باہر کو نکل گئی۔ مہجبین کی ہیل کی ٹک ٹک اس کے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ساری رات اس نے فرش پہ بیٹھ کر رب کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے گزاری تھی۔ یا اللہ، ایسا کون سا گناہ ہو گیا میرے سے جس کی اتنی کڑی سزا مل رہی ہے؟ یہ کس امتحان میں ڈال دیا مجھے؟ اللہ پلیز میرے دامن کو داغدار ہونے سے بچا لیں، میری مدد کریں۔ صرف آج کی رات ہے میرے پاس۔ کیا ہوگا میرے ماں باپ کا؟ وہ تو کبھی دنیا والوں کے آگے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ میرے نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی بھی موجود ہے تو اس کے بدلے مجھے یہاں سے نکال دیں، اس آزمائش کو ختم کر دیں۔ میری عزت کی حفاظت کرنا اے میرے اللہ۔ وہ ہاتھ اوپر کی جانب اٹھائے بند آنکھوں سے دعا مانگ رہی تھی۔ آنسو اس کے ہاتھوں کے پیالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ صبح ہونے تک وہ فرش پہ اکڑوں بیٹھی رہی۔ مہجبین نے کمرے سے وہ ہر چیز اٹھوا دی تھی جس سے وہ خود کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتی۔ ہر آدھ گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی لڑکی آ کر اس کی خیریت کی یقین دہانی کر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر بند کھڑکی کے پاس آئی۔ کہیں کوئی روشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو اماں کی 10 آوازوں پر بھی نہیں اٹھتی تھی، اب نیند اس سے
कोसों दूर हो चुकी थी। उसने फिर से आंखें बंद करके दीवार के साथ टेक लगा ली। तमाम मालदार लोग आज रात की महफिल में शिरकत के लिए जमा हो रहे थे। महजबी ने हर किसी को दावत दी थी। क्या है यहाँ पे? बिला वजह मुंह उठाकर आ गए हो तुम लोग? मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। वो बेजार सा आने वालों में लोगों को देख रहा था। अजीब सी किस्म की बेचैनी हो रही थी। क्यों तूने जाकर किस जगह का इफ्तिताह करना है? थोड़ी देर और बैठ जा, चलते हैं फिर। अहमद ने उसे बाजू से पकड़कर वापस बिठा लिया था। लोगों की मुठभीड़ देखते ही महजबी उठकर बाहर चली गई। उसका रुख तय खाने में बने कमरों की जानिब था। एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुल गया। अदन का दिल उछलकर हलक में आ गया। चलो चलो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुम्हारे वलीमे पर लेकर जा रही हूँ। बनो रानी, चलोगी ना? महजबीन ने सख्ती से उसको बाजू से पकड़कर उठाया। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। मुझे प्लीज़, मुझे छोड़ दो। मुंह बंद करो और खामोशी से चलो। ज़्यादा चूँ चाँ की तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसने ज़ोर से उसे बालों से पकड़कर झटका दिया। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, छोड़ दो मुझे। वो इसी तरह उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई थी। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? क्या वो किसी कोठे पर थी? फिर क्या सलूक उसके साथ हुआ? क्या उसकी दुआएं रंग लाएंगी और कोई मुआवजा होगा? क्या उसके घर वाले उसे ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे? क्या होगा ये बताएंगे अगले एपिसोड में। आप आज के इस एपिसोड के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।